سبق نمبر 6 گفتگو کے آداب۔ اہم الفاظ: پرجوش، بات چیت، نرمی، انتظار، اشارہ۔ آج جماعت کے سارے بچے بہت پرجوش ہیں۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ استانی صاحبہ کے جماعت میں داخل ہوتے ہی تمام بچے خاموش ہو گئے۔ استانی صاحبہ نے پوچھا، بچوں، کل آپ نے چڑیا گھر کی سیر کی، آج ہم اس پر بات چیت کریں گے۔ سب بچے اپنی اپنی بات سنانے کے لیے ایک ساتھ بولنا شروع ہو گئے۔ کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ استانی صاحبہ نے جیسے ہی چپ رہنے کا اشارہ کیا، سب بچے خاموش ہو گئے۔ استانی صاحبہ: بچوں، بات کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ایسے بات کرنے سے کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور نہ ہی مکمل ہوگی۔ کیا سب کا اکٹھے بولنا اچھی بات ہے؟ جی نہیں۔ پھر سب بلند آواز سے بولے۔ استانی صاحبہ: بیٹا، جب جماعت میں کوئی سوال پوچھنا چاہے یا کسی سوال کا جواب دینا چاہے تو وہ ہاتھ بلند کر کے اپنی باری پر سوال پوچھیں یا جواب بتائیں۔ گفتگو کے آداب میں بہت سی باتیں شامل ہیں، جیسے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، بات ہمیشہ آرام اور نرمی سے کرنی چاہیے، درمیانی آواز میں بولنا چاہیے، نہ تو بہت چیخ کر اور نہ ہی بہت آہستہ بات کرنی چاہیے کہ کسی کو سنائی ہی نہ دے۔ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، وائٹ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، بات ہمیشہ آرام اور نرمی سے کرنی چاہیے۔ استانی صاحبہ نے پوچھا، بچوں، اب آپ بتائیں کہ ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے۔ اس بار تمام بچے خاموش رہے اور چند بچوں نے ہاتھ بلند کیا۔ استانی صاحبہ: زین، آپ بتائیں۔ زین: استانی صاحبہ، بڑوں کے ساتھ آرام سے بات کرنی چاہیے اور اچھے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے۔ استانی صاحبہ: بہت خوب، آئندہ آپ سب بات کرتے ہوئے گفتگو کے آداب کا ضرور خیال رکھا کریں۔ آئیں مزید جانیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بات کرتے نرمی سے کرتے اور ٹھہر ٹھہر کر کرتے تاکہ دوسرے اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہمیں پڑھ لکھ کر ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے۔ نہ صرف ہمیں پڑھ لکھ کر بلکہ اخلاقی طور پر بھی اپنے گفتگو کے آداب سے بھی یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم ایک اچھی قوم ہیں، ہم اچھی تہذیب کے مالک ہیں اور ہمیں اپنے وطن کی ترقی میں حصہ لینا چاہیے۔ ایکسرسائز: الفاظ معنی اکٹھے ایک ساتھ، گفتگو بات چیت، آداب ادب کی جمع، بلند اونچا۔ تفہیم: سوچیں اور بتائیں۔ الف، بچے سیر کرنے کے لیے کہاں گئے تھے؟ بچے سیر کرنے کے لیے چڑیا گھر گئے تھے۔ ب، کمرہ جماعت میں شور کیوں تھا؟ کمرہ جماعت میں شور اس لیے تھا کیونکہ وہ بچے جماعت میں چڑیا گھر کی سیر کے بارے میں اکٹھے بول کر ایک دوسرے کو بتا رہے تھے۔ نمبر ج، گفتگو کے آداب پر عمل کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ گفتگو کے آداب پر عمل کرنے سے ہمیں دوسروں کی اور دوسروں کو ہماری بات اچھی طرح سمجھ آئے گی یا آ جاتی ہے۔ د، بڑوں سے بات کرتے ہوئے کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ بڑوں کے ساتھ بات کرتے وقت آرام سے بات کرنی چاہیے اور اچھے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے۔ درست جملوں کے سامنے صحیح اور غلط جملوں کے سامنے غلط کا نشان لگائیں۔ بات کرنے کے لیے اپنی باری کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، غلط۔ بڑوں کے ساتھ ادب سے بات کرنی چاہیے، صحیح۔ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، صحیح۔ چیخ کر بولنے سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے، غلط۔ الفاظ سازی: ہم صوت حروف ہے اور ہے الگ الگ حروف ہیں مگر ان کی آواز ایک جیسی ہے۔ پڑھیں اور درست املا سیکھیں۔ ہے حاضر، ہے حوض،
ہے حاجی ہے حلوہ. یہ وہ ہے جو کہ اے خے جیم چے ہے خے. اور یہ ہے ہم، ہے ہار، ہے سے ہرن، ہے سے ہاتھ، ہے سے ہاتھی، ہے سے ہتھوڑا، ہے سے حلوائی، ہے سے حقہ. ان الفاظ کے حروف الگ الگ کر کے لکھیں. بلند، بے لام نون دال، بے لام نون دال. گفتگو، گاف فے تے گاف واو گفتگو. ہمیشہ، ہے میم یہ شین ہے ہمیشہ. انتظار، الف نون تے زوئے الف رے انتظار. زبان دانی، مذکر الفاظ کے مؤنث لکھیں. مرغا مرغی، بکرا بکری، گدھا گدھی، مکڑا مکڑی، چونٹا چونٹی. غین الف کو ہم نے چھوٹی ے میں بدل دیا تو یہ مؤنث بن گئے. مرغا مرغی، بکرا بکری، گدھا گدھی، مکڑا مکڑی، چونٹا چونٹی. کا کی کے کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کریں. کا کے کی. بڑوں کا ادب کرنا چاہیے. بات کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں. ہر بچے نے اپنی بات بتانے کی کوشش کی. جماعت کے سارے بچے بہت پرجوش تھے. ہے ہیں اور ہوں کا استعمال کریں اور جملہ مکمل کریں. ثنا ایک ذہین بچی ہے. ہیں ہوں. ثنا ایک ذہین بچی ہے. اس کے پاس بہت سے کھلونے ہیں ہوں. اس کے پاس بہت سے کھلونے ہیں. میں ثنا کا بھائی ہیں ہوں. میں ثنا کا بھائی ہوں. ہم دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. ہم دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. لکھائی کی مہارت، گفتگو کے 4 آداب لکھیں. ہمیشہ آرام اور نرمی سے بات کرنی چاہیے. نمبر 2، دوسروں کی بات نہیں کاٹنی چاہیے اور نہ ہی بولنا چاہیے. نہ ہی دوسروں کی بات میں بولنا چاہیے. نمبر 3، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. نمبر 4، اچھے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے. بات کرتے وقت اچھے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے. عملی سرگرمی، آپس میں بات چیت کے ذریعے سے گفتگو کے آداب کا عملی مظاہرہ کریں. آپس میں سب بچوں نے بات کرنی ہے اور عملی مظاہرہ کرنا ہے گفتگو کے آداب کا. اگلا ٹاپک ہے سویرے اٹھنا، جو کہ ایک نظم ہے. سبق نمبر 7، سویرے اٹھنا.